امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں فی الحال شرکت کا کوئی ارادہ نہیں. ایرانی وزارت خارجہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے. انہوں نے نیوز کانفرنس کی اور یہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں فی الحال شرکت کا کوئی ارادہ نہیں. ان کی جانب سے مزید کہا گیا کہ پاکستان کو بطور ثالث امریکی خلاف ورزیوں سے آگاہ کر دیا گیا ہے. ایران کو امریکہ پر اعتماد نہیں ہے. امریکہ کی جانب سے سنجیدگی نظر نہیں آ رہی. ایرانی ترجمان اسماعیل بقائی کی جانب سے یہ اہم پریس کانفرنس کی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے ٹھوس یقین دہانی درکار ہے. ایران اپنے مفادات کا تحفظ جاری رکھے گا. امریکہ اب بھی غیر حقیقی مطالبات پر اصرار کر رہا ہے. امریکہ اور اسرائیل ایران میں جنگی جرائم کے مرتکب ہوئے. واشنگٹن کی سفارتکاری غیر مستقل اور الزامات پر مبنی ہے. امریکہ اور اسرائیل جنگ شروع کرنا چاہتے ہیں تو ہم بھی تیار ہیں. اسماعیل بقائی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے. اہم پریس کانفرنس کی گئی. انہوں نے کہا کہ ایران کا اب تک مذاکرات کے دوسرے دور میں شرکت کا کوئی ارادہ نہیں. امریکہ نے بحری ناکہ بندی جاری رکھ کر جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے. بالکل بہت اہم پریس کانفرنس ابھی اسماعیل بقائی نے کی ہے اور اسی پر بات کرنے کے لیے جوہر سلیم صاحب صدر انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز ہمیں جوائن کر چکے ہیں. اس کے علاوہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن ہمیں جوائن کر چکے ہیں, سینئر اینالسٹ ہیں. دونوں کا بہت شکریہ. وقار صاحب سب سے پہلے آپ کی طرف آتی ہوں. جو بھی اسماعیل بقائی صاحب نے پریس کانفرنس کی, یقیناً آپ نے بھی سنی ہوگی. دو میجر پوائنٹس جن پہ ڈسکشن میں چاہتی ہوں کہ ضرور ہونی چاہیے. ایک تو یہ انہوں نے کہا کہ فی الحال شرکت کا کوئی ارادہ نہیں ہے. اس کی مین ریزن یہی ہے کہ جو بحری جہاز چین سے آ رہا تھا اس کو امریکہ نے اپنی تحویل میں لیا. سر آپ کو ٹیبل کس طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے اب؟ جی وقار صاحب. میرے سے پوچھیں سوال. جی وقار صاحب. جی آئی تھنک یہ وار ٹائم ڈپلومیسی واقعی بڑی کمپلیکیٹڈ ہے, اسپیشلی اگر دونوں سائڈ پہ آپ دیکھیں گے کافی انگزائٹی ہے. اس میں کسی حد تک جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ڈیجیٹل ڈپلومیسی ہے اس کا بھی عمل دخل ہے, بیکاز بڑے کنٹروورشل اسٹیٹمنٹس آتے ہیں. اور دوسری طرف سے آئی فیل کہ ایون آئی آر جی سی میں کچھ ڈیٹریکٹرز ہیں. دس از مائی اون اوپینین, سے لوگ اختلاف کر سکتے ہیں, جو ہاٹ ہیڈڈ بھی ہیں اور شاید پش کر رہے ہیں پولیٹیکل لیڈرشپ کو. باقی آئی تھنک بڑا میسج یہ ہے کہ پاکستان نے اپنی پوری ایفرٹ کی. وی ہیو بیسیکلی ایک آپ نے راؤنڈ کروایا ہے نیگوسیشنز کا, اور اپنے لیے نہیں کیا, خطے کے امن کے لیے, اسلامک ورلڈ کے لیے کیا. اگر دونوں سائڈوں کو بہت شوق ہے to get into a hot war, be our guest. آپ کر لیں لڑائی کر کے, اس کے بعد دوبارہ آپ نے ادھر آنا ہے نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ. تو باقی جو ہے آئی تھنک وی شوڈ ناٹ ٹیک اٹ ایز کیونکہ پاکستان نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ہے لیٹس سے امن کا. ہم نے ایک بڑی سنسیئر ایفرٹ کی ہے. وار ٹائم اگر آپ ڈپلومیسی, اٹس اے ویری اوڈیشیس ڈپلومیسی, کہ آپ کے جو آرمی چیف ہیں ان مارچ سے عاصم منیر, سی ڈی ایف جو ہیں, وہ وار زون میں جاتے ہیں, وہاں جا کے کنونس بھی کرتے ہیں, بات چیت بھی ہوتی ہے. باقی دیکھیں آلٹرنیٹیوز ہیں. ابھی آلریڈی جو اسٹیپ بن رہا ہے, دس از سعودی عربیہ, ترکی, ایجپٹ, پاکستان, دس از اے نیو آرکیٹیکچر انشاءاللہ جو بنے گا خطے کی سیکیورٹی کے لیے. ٹھیک ہے, سڑائی کا جو بھی ریزلٹ ہوگا, اگر خدا نخواستہ یہ کلیپس کرتی ہے نیگوشیشن, باقی there will be huge loss to US, there will be huge loss to Israel, and there will be huge loss to Iran. یہ ڈیسائیڈ کر لیں. ابھی ٹرمپ صاحب کا آگے دورہ آ رہا ہے 14-15 اپریل کو, مئی کو, چائنا کا, وہ سکٹل ہو جائے گا. So they can I think decide. I think we should not at all be anxious کہ چیزیں کس طرف جاتی ہیں. میرے خیال میں جو ہے there are hot-headed people on both sides, ایک دوسرے کو الزامات بھی لگاتے ہیں, and actually the region will get fed up, اور اس میں بہت زیادہ نقصان ہوگا دونوں سائڈوں کا. تو ہوپ ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ they'll come to negotiating table. ہماری تیاری مکمل ہے, لیکن پاکستان نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا ہوا. So if they want to go for a second round, thank you very much, go ahead. ٹھیک ہے وقار حسن صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. جوہر سلیم کی جانب بڑھیں گے. جوہر سلیم صاحب کہیے گا کہ اب اس وقت اسماعیل بقائی کی جانب سے ایک اہم پریس کانفرنس کی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں فی الحال شرکت کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے, کیونکہ امریکہ بار بار سیز فائر کی خلاف ورزیاں بھی کر رہا ہے اور واشنگٹن کی جانب سے کوئی سنجیدگی نظر نہیں آ رہی. لیکن امریکی وفد آج اسلام آباد پہنچے گا, اس بات کی تصدیق بھی کی تھی. لیکن امریکہ کی جانب سے الگ الگ بیانات دیے جا رہے ہیں. ابھی امریکی صدر نے بھی کہا ہے کہ ڈیل نہ ہوئی تو وہ کروں گا جو 47 سال میں کسی صدر نے نہ کیا ہو. اب آپ کس طرف دیکھ رہے ہیں, یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں, کیا صورتحال بنے گی, ڈیل نہ ہوئی تو پھر آگے کیا ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیے بالکل یہ ایگزیکٹلی جس طرح میں نے کہا تھا, ایک کورس آف ڈپلومیسی ہو رہی ہے. ظاہر ہے اس میں پوسٹرنگ بھی ہے, پریشر ٹیکٹکس بھی ہیں, اور اس کی وجہ کیا ہے, اس کی وجہ جو ہے جو پہلے بھی میں بیان کی تھی, وہ یہ ہے کہ اس وقت جو اصل ایشو جس پہ مسئلہ اٹکا ہوا ہے, اور وہ نیوکلیر ایشو ہی ہے, اور میں نے کہا تھا ہفتوں سے کہ یہ اسی پہ اٹکے کا مسئلہ آ کے آخر میں بھی. تو اس میں دو چیزیں ہیں زیادہ اہم. ایک تو وہ نیوکلیر جو انریچمنٹ فریز ہونی ہے یورینیم کی,
0% پہ امریکہ ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ جی آپ بالکل فریز کریں اس کو زیرو انرچمنٹ. وہ کتنے سال کے لیے ہوگی؟ امریکنز 20 سال کہہ رہے ہیں, ایرانینز 5 سال کہہ رہے ہیں. تو ایک تو مسئلہ وہاں پہ اٹکا ہوا ہے, اس میں جو ہے ابھی تک اتفاق نہیں ہوا. دوسرا جو 450 کلو گرام افزودہ یورینیم ہے, جو وہ ان کی وہ جو سائٹس ہیں نیوکلیر سائٹس ناتانز اور فردو اور اصفہان, ان میں دبا پڑا ہے, ان کے نیچے زمین دوز کافی گہرائی پہ. تو اس کو ریٹریو کر کے اس کو ظاہر ہے اس کو ڈاؤن بلینڈ کرنا چاہتے ہیں. امریکہ چاہتا تھا کہ وہ ایران ان کے حوالے کر دے, ان کی پریفرنس تھی, یا پھر بعد میں کسی اور ملک کے حوالے کر دے, یہ ان کا دوسری تجویز تھی. ایران چاہتا ہے کہ وہ ایران کے اندر ہی اس کو کیمیکل پروسیس کے ذریعے اس کو ڈاؤن بلینڈ کریں, یعنی کہ اس کی جو افسودہ جو 7% ہے اسے کم کر کے 3-4% پہ لے آئیں جو سویلین نیوکلیر یوز کا ہوتا ہے. تو اس پہ بھی مسئلہ اٹکا ہوا ہے. یا ہمیں اچھا باقی جو چیزیں نا دیکھیں وہ ساری جو سی ہیں, یہ میں نے کہا ہی تھا کہ یہ جو ابھی پہلے مذاکرات کے بعد جو پہلا راؤنڈ ہوا مذاکرات کے بعد, اس کے بعد جو پیریڈ ہے یہ سارا پیریڈ ہے بیسیکلی جس میں کہ یہ اپنی بارگیننگ پوزیشن خصوصاً امریکنز وہ بہتر کر رہے ہیں. جو ایران کی لیوریج تھی, جو انہوں نے یہ سارے ابنائے ہرمز پہ جو بلاک کیا ہوا تھا, اس کی لیوریج تھی جس کو وہ استعمال کرنا چاہ رہے تھے کہ امریکہ سے جو ہے نا کنسیشن لینے کی باقی ایشوز پہ. تو وہ لیوریج امریکہ نے ظاہر ہے بلاکیٹ کر کے ان کی نیوٹرلائز کی ہے کسی حد تک, اور زیادہ اور بھی پریشر اب ڈال رہے ہیں جو ان کی ابھی کارگو شپ ایک روکی ہے چین سے. یہ پریشر ٹیکٹکس ہیں ظاہر ہے وہ ڈال رہے ہیں تاکہ نیوکلیر پہ ایران تھوڑا سا مزید جو ہے نا لچک دکھائے. اب دیکھیں اس میں ایک مسئلہ اور بھی جو اسی کے ساتھ لنکڈ ہے نیوکلیر کے ساتھ ہی, وہ مسئلہ ہے سینکشنز ریلیف کا. اور جو ایسٹس فریز ہوئے ہیں 20 میں جو ہے نا کافی سارے ٹینز آف بلینز آف ڈالرز کے, تو ایران چاہتا ہے کہ $20 بلین فوراً ان کو اپ فرنٹ ان کے ایسٹس جو فریز کیے جائیں, ان کو ملے $20 بلین, کیونکہ دیکھیں ان کو اس میں پیسے کی تو سخت ضرورت ہے, ریکنسٹرکشن بھی کرنی ہے اتنی زیادہ. تو امریکنز کہتے ہیں کہ وہ ایسے نہیں ملیں گے, وہ جو ہے نا جب یہ نیوکلیر کا مسئلہ جو ہے جب وہ اس میں ویریفیکیشنز ہوں گی فیز بائی فیز تو پھر وہ ملیں گے اسٹیگر کر کے. اور اسی طرح سینکشنز ریلیف بھی وہ چاہتے ہیں فیزڈ ہو, جبکہ ایرانی چاہتے ہیں کہ اپ فرنٹ ہو ساری مکمل. تو یہ اصل ایشوز اس وقت جس پہ مسئلہ اٹکا ہوا ہے وہ یہ ہیں. اور دونوں سائڈ ظاہر ہے یہ ان کی پریشر ٹیکٹکس بھی ہیں اور تھوڑی سی برنکس مین شپ بھی ہے, جو ہے نا کہ جی کوشش ان کی یہی ہے کہ میکسیمم دوسری سائڈ پہ پریشر ڈالیں تاکہ جو اپنا جو ان کی بارگیننگ پوزیشن ہے وہ اسٹرانگ ہو. یا پھر دنیا کے سامنے جوہر صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فریق کی فیس سیونگ ہو, جو کہ امریکہ تو چاہ بھی رہا ہے نا کہ مجھے ایک سیف ایگزٹ ملے, کیونکہ اب امریکنز کہتے ہیں کہ ہماری تو یہ جنگ تھی نہیں, امریکی صدر کیوں اس میں کودے. وقار صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. ایک بات تھوڑا سا میں اس سے مکمل کر لوں. جی پلیز. فیس سیونگ سے زیادہ ہے, ٹھیک ہے, یہ صرف فیس سیونگ کا مسئلہ نہیں ہے. اگر مسئلہ فیس سیونگ کا ہوتا ہے تو یہ ختم ہو گیا ہوتا ہے کب کا. یہ بڑی غلط فہمی ہے ہمارے بہت سے مبصرین کی, اس وقت یہ فیس سیونگ کا مسئلہ ہے. یہ بالکل فیس سیونگ کی بات نہیں ہے. فیس سیونگ تو چلے ہوتی ہے, دونوں سائڈز کو کسی نہ کسی طرح یہ ایک ون ون سچویشن آپ نے کریٹ کرنی ہوتی ہے. اس میں اہم چیز یہ دیکھیں, امریکنز نے اپنی جو کانسٹیٹوئنسی کو جو ہے وہ بھی سیٹسفائی کرنا ہے کہ جی ہم نے یہاں سے اس جنگ سے کیا لیا ہے. اور جب شروع ہوئی تھی بات تو بات نیوکلیر سے ہی ہوئی تھی, اور اسی پہ ابھی اٹکی ہوئی ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اسرائیلیز کو بھی لے کے چلنا ہے ساتھ. تو اگر کیونکہ دیکھیں اسرائیل اس جنگ میں ایک فریق ہے, اور جو ہے وہ فریق تو ہے اس جنگ میں, وہ تو ایکٹیولی انہوں نے بلکہ شروع ہی انہوں نے کیے, لیکن مذاکرات میں تو وہ شامل نہیں ہے. تو مذاکرات تو ان کی طرف سے امریکہ کر رہے ہیں نا جی. تو جب امریکہ ان کی طرف سے مذاکرات کر رہا ہے تو امریکہ نے پھر ان کی جو خواہشات ہیں, ان کی جو ریڈ لائنز ہیں, ان کو بھی اپنے اس میں زیر غور بلکہ زیر غور کیا ان کو بھی انہوں نے انشور کرنا ہے کہ وہ میٹ کریں ان کو. تو اس لیے مسئلہ اس پہ آ کے اٹکا ہوا ہے. تو یہ جو ہے نا اس وقت ایک ایسی سچویشن کریٹ کرنی ہے. اور دیکھیں پاکستان کی بڑی ریمارکیبل ڈپلومیسی ہوئی ہے اس میں, جو پاکستان کی کوششیں کی پوری دنیا نے اس کو تصدیق کیا, اس کی توصیف بھی ہوئی ہے, ستائش بھی ہوئی ہے. چلیں بریگیڈیئر صاحب کی بات اس حد تک ٹھیک ہے کہ جو ہے نا چلیں ہم نے اب تو کوشش کر لی, لیکن خیر بریگیڈیئر صاحب اس طرح کی باتیں نہیں کرتے کہ یہ کہنا کہ چلیں جی اگر آپ نے لڑنا ہے تو پھر لڑیں, تھینک یو ویری مچ. یہ وہ ڈپلومیسی میں ایسے نہیں ہوتا. ڈپلومیسی میں آپ کوشش کرتے رہتے ہیں, آپ ہمت بالکل نہیں ہارتے, اور پاکستان نہیں ہارے گا. ٹھیک ہے, مطلب جو ان سے ایک مشکل وقت آتے ہیں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی مذاکرات میں. لیکن دیکھیں اگر پاکستان جو ہے چھوڑ دے اس وقت لیٹ سے کہ کریں ٹھیک ہے جی پھر آپ لڑیں, تو پھر اور کون آئے گا بیچ میں. تو ڈپلومیسی کبھی ختم نہیں ہوتی, ڈپلومیسی چلتی رہتی ہے, اور جنگ کے بیچ میں بھی چلتی رہتی ہے, اور جنگ میں بریک آتا ہے تب بھی چلتی ہے, اور جب جنگ ختم ہو جاتی ہے تب بھی چلتی ہے. اور ضروری بھی ہے جوہر صاحب یہ ابھی بلکہ جیسے خبر بھی آ رہی تھی نا کہ ہمارے وزیر اعظم نے صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک ان کا رابطہ ہوا, غالباً 45 منٹ بھی گفتگو ہوئی, اور ہم بھی یہی امید کریں کہ یہ ٹیبل ٹاک ہونی چاہیے, خطے کے امن کے لیے بڑا ضروری ہے. وقار صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. ایک سینئر ایرانی عہدیدار کی جانب سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان اختلافات برقرار ہیں,
جوہری پروگرام سے متعلق اختلافات ابھی حل نہیں ہوئے، امریکی ناکابندی مذاکراتی عمل کو نقصان پہنچا رہی ہے، ایران کی دفاعی صلاحیتیں اور میزائل پروگرام مذاکرات کا حصہ نہیں ہے۔ وقار صاحب، اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا ہے کہ جوہری پروگرام سے متعلق ابھی تک اختلافات ان کے ہیں، یعنی ایرانینز کے، اور امریکہ جو ہے وہ یہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ نہیں ایران مان گیا، تو یہ بھی ایک سٹیٹمنٹ غلط ثابت ہوئی ہے۔ اور دوسرا کہ امریکی ناکابندی، جو کہ پہلے دن سے یہ ایران کہہ رہا ہے کہ یہ ناکابندی نہیں ہونی چاہیے، تو پریشر اگر امریکہ ایران کو کر رہا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ایزیلی ایران اس پریشر کو ہینڈل کر لے گا، یا سپورٹ ایران کو مزید کس ملک کی رہ گئی ہے اگر وہ اس جنگ میں آ بھی جاتا ہے واپس؟